اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد سید الخلق والامم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو دونوں جہانوں میں میرے لیے اور آپ کے لیے تمام دنیا کے لیے نفع کا باعث بنائے، دارالنعیم میں داخلے کا سبب بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ فإنہ واسع المغفرہ وإنہ ذو الفضل العظیم۔ رحمت للعالمین حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے ربیع الاول کا، تو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے، وہ دعائیں جو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ کی روز کی روٹین میں تھیں وہ کون سی ہیں، ان کا ذکر کیا جائے گا اور طریقہ بتایا جائے گا کہ آپ کا معمول کیا تھا، کھانا کھانے کا کیا طریقہ تھا، کیسے آپ کھانا کھاتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا سامنے لایا گیا، میں نے آج جیسا کھانا کہ جو کہ ابتداءً یعنی کھانے کی شروع کے وقت نہایت بابرکت معلوم ہوتا ہو اور کھانے کے وقت بالکل بے برکت ہو گیا ہو، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے یہ حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں ہم لوگوں نے بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تھا اور اخیر میں فلاں شخص نے بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا۔ شیطان کا کھانا جمہور کے نزدیک حقیقت پر محمول ہے اور اس میں کوئی بھی محال نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ شیطان کھاتا پیتا ہو۔ اس حدیث شریف میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر فقط اتنا ہی کلمہ یعنی صرف بسم اللہ پڑھے تب بھی کافی ہے، لیکن بہتر اور اولیٰ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو ان کو بھی یاد آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان میں جس وقت بھی اس کو یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیا کرے۔ تو یہ دعا کھانے کے درمیان کی معلوم ہو گئی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع میں یاد نہ رہے تو درمیان میں یہ پڑھ لیں۔ عمرو بن ابی سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اپنے قریب سے کھانا شروع کرو۔ بسم اللہ کہنا بالاتفاق سنت ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا جمہور کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اس لیے کہ ایک بائیں ہاتھ سے کھانے والے شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جس کا عبرت انگیز واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ بھی نہیں کھا سکو گے، اس کے بعد سے دایاں ہاتھ منہ تک نہیں جا سکتا تھا اس کا۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے ایک عورت کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تھا تو اس پر بد دعا فرمائی اور وہ عورت طاعون میں مر گئی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اسے تم بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ۔ بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، جمہور کے نزدیک گویا سنت ہے، لیکن ان روایات کی وجہ سے اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آج کل لوگ اس سے غافل ہیں، بالخصوص پانی پینے میں، تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی عام وبا پھیل گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ اس طرح تیسرا مضمون ہے یعنی کہ اپنی جانب سے کھانا کھانا۔ بعض علماء کے نزدیک ان روایات کی وجہ سے واجب ہے کہ اپنی جانب سے ہی کھانا کھانا چاہیے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس دعا کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے دہرایا ہے اس کو آپ 10 مرتبہ دہرا لیں تو آپ کو زبانی یہ دعا یاد ہو جائے گی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کھانے پر ہم تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ کھانے سے فراغت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں عطا میں زیادتی کروں گا۔ اس آیت کی بنا پر شکر کا تو موقع ہے ہی، مسلمان ہونے کے ساتھ اس کے لیے منظم فرما دیا کہ انعامات ظاہریہ کے ساتھ ساتھ انعامات باطنیہ بھی شامل ہو جائیں۔ اس لیے در حقیقت کھانے پینے پر شکر کرنا، حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے اور یہ اسلام ہی کا ثمرہ ہے، اس کو بھی شامل کیا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔
تو یہ دعا ہے دسترخوان اٹھانے کی. جب یہ دسترخوان اٹھائیں، عورتیں ہیں یا مرد ہے کوئی بھی اٹھائے تو یہ دعا پڑھیں. اس دعا کو 20 مرتبہ آپ دہرا لیں میرے ساتھ. اس دعا کا ترجمہ ہے: تمام تعریف حق تعالی شانہ کے لیے منحصر ہے، ایسی تعریف جس کی کوئی انتہا نہیں رہی، ایسی تعریف جو پاک ہے ریا وغیرہ سے اور اوصاف رذیلہ سے، جو مبارک ہے، ایسی ہم جو نہ چھوڑی جا سکتی ہو اور نہ اس سے استغنا کیا جا سکتا ہے. اے اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6 آدمیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، یعنی ایک دیہاتی آدمی آیا، اور اس نے 2 لقموں میں سب کھانا نمٹا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو یہ کھانا سب کو کافی ہو جاتا، یعنی اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے سے شیطان کی شرکت ہو گئی اور وہ سب کو نمٹا گیا، جس سے بے برکتی ہو گئی. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جل جلالہ و عمن والہ اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک لقمہ کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیے تو اس پر حق تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فقلا.